باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہمارا اور آپ کا عنوان گفتگو ہے ضرورت و اہمیت شناخت و معرفت امام زمان علیہ السلام۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں چند باتیں اس موضوع سے متعلق بیان کی تھی اور پیش کی تھی۔ انشاءاللہ مزید اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے اس موضوع کے پیش نظر جو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو ہم نے عقلی اور نقلی دلیلیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی اس موضوع کے سلسلے میں کہ خداوند عالم کی حکمتوں اور مصلحتوں کو، چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ خداوند عالم کی حکمتیں چونکہ وہ حکیم ہیں اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا کوئی بھی کام جو حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو معرفت ہے اور جو شناخت امام زمان علیہ السلام ہے، اس کے کئی اسباب ہے، کئی علل ہے کہ جن کو ممکن ہے کہ ہم درک کر پائیں اور ممکن ہے کہ ہم درک نہ کر پائیں، لیکن پھر بھی ہم جیسے کہ ہم نے عقلی دلیل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اور امام زمان علیہ السلام کی شناخت اور معرفت کیوں ضروری ہے، اور مزید جو ہے روایات جو ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ مشہور حدیث کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اور جس کے بارے میں یہ کہ فریقین نے اس حدیث کو نقل کیا اور تواتر کی حد تک جو ہے یہ جا پہنچی ہے، لہذا یہ مشہور و معروف حدیث من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، یہ جو ہے خود ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کو اس لیے بھی ضروری ہے امام کی معرفت اور شناخت تاکہ وہ جاہلیت کی موت سے بچ جائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مزید سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج شناخت اور معرفت کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہیں گے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری خلقت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو انسان کو خلق کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جیسا کہ ہم نے ابتدائی میں بیان کیا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کے کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی غایت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، اور وہ غرض، وہ غایت، وہ حکمت اور وہ مصلحت اور وہ علت کیا ہے انسان کی خلقت کی، تو آپ جانتے ہیں جیسے کہ روایات نے بیان کیا، خود قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ خداوند عالم نے اتنی بڑی جو مخلوقات حضرت انسان کی اس دنیا میں بھیجی ہے یا پیدا کی ہے یا خلق کی ہے، اس کی غرض، اس کی غایت، اس کا مقصد، اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان عبادت خدا انجام دے۔ اور جیسا کہ روایات میں بھی بے شمار روایتوں میں اس بات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ خود چھٹے امام علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جو بندگان خدا کو جو پیدا کیا ہے صرف وہ اس لیے اِلَّا لِيَعْرَفُوهُ تاکہ وہ اسے پہچانیں، یعنی خداوند عالم نے انسان کو جو خلق کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب وہ اسے پہچان لیں گے تب وہ اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے علاوہ ہیں یعنی جو اس کے غیر ہیں وہ ان کی عبادت سے باز رہیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خداوند عالم کی کما حق و معرفت حاصل ہو جائے گی اور جب انسان مخلصانہ انداز میں خداوند عالم کی جب عبادت کرنے لگے گا تو جو غیر خدا ہے ان کی عبادت سے، ان کی پرستش سے اور ان کی جسے ہم کہا جاتا ہے کہ عبادت سے جو انسان دور رہے گا۔ تو امام یہاں تک بات بیان کی، پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ معرفت پروردگار کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ خداوند عالم نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار کی معرفت کیا ہے؟ تو اس کے بعد
امام جواب دیتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ معرفت خداوندی کا یہ مطلب ہے کہ ہر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا دراصل یہی جو ہے معرفت خدا ہے۔ آپ حضرات اس حدیث میں اگر غور کرتے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کی خلقت کی جو علت ہے دراصل یہی شناخت اور معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یعنی گویا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خلقت، ہماری آفرینش کی جو علت اگر جانیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں خداوند عالم نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور ظاہر سی بات ہے خداوند عالم کی معرفت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب انسان اپنے وقت کے اور زمانے کے امام کو پہچان لے گا۔ گویا ہمیں مقصد خلقت اور مقصد آفرینش بھی شناخت اور معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اس سے بھی جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں جو ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور یہی نہیں کہ یہ جو صرف اور صرف ہماری خلقت کی علت ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی نشانی بھی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یوں تو ہم روایات میں، احادیث میں، قرآن مجید میں بہت ساری جو مومنین کی اور جو ایمان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کو ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی قرآن مجید کی سورہ مومنین کی آیتوں میں دیکھا کہ خداوند عالم نے جب مومنین کے صفات کو بیان کیا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنین کی نشانی کو خداوند عالم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک مومنین وہ ہیں کہ قد افلح المؤمنون، سب سے پہلے خداوند عالم نے ان کی فلاح اور بہبودی کا تذکرہ کی کہ بتحقیق مومنین جو ہے فلاح اور بہبودی پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی علامتوں کو، ان کے صفات کو، ان کی نشانیوں کو بیان کرنا شروع کیا کہ جو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، هم عن اللغو معرضون، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو بیہودہ باتوں سے اور بیہودہ کلام سے جو ہے پرہیز کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد مسلسل خداوند عالم نے مومنین کی علامتوں کو بیان کرنا شروع کیا، لیکن ان تمام علامتوں اور ان تمام نشانی کے باوجود خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور شناخت بھی مومن کی اور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور یقیناً اس کے بغیر انسان کا ایمان تمام نہیں ہوتا، اس کے بغیر انسان کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ خود روایات میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت پورا ہوگا کہ جب وہ اپنے امام کو پہچانے۔ اسی لیے کسی نے جب امام سے سوال کیا کہ اگر کوئی ائمہ معصومین کو تو پہچانتا ہے لیکن اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا کہ وہ مومن ہیں، تو امام نے فرمایا نہیں، بلکہ مومن وہ ہے کہ جو تمام ائمہ کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام کو بھی پہچانتا ہو۔ کہا کہ اگر اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا اور تمام ائمہ کو پہچانتا ہے، اگر وہ پہچانتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں مسلمان ہیں، لیکن مومن اسی وقت ہوگا کہ جب تمام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام کو بھی پہچانتا ہو، اپنے وقت کے امام کی بھی شناخت رکھتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے اس حدیث سے کہ انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا کہ جب وہ حقیقی اور واقعی طور پر اپنے وقت کے امام کی شناخت رکھتا ہو، اپنے وقت کے امام کی پہچان رکھتا ہو۔ تو اس حدیث سے بھی ہماری اور گفتگو کو جو ہے قوت ملتی ہے، اور جو ہے ہمارے گفتگو جو ہے مزید آگے بڑھتی ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت اور معرفت کی اہمیت کتنی ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہے۔ گویا اگر واقعی اور حقیقی مومن ہمیں کہلوانا ہے تو شناخت اور معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ لہذا آئیں سب سے پہلے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت اور معرفت حاصل کریں تاکہ ہم ان تمام رکاوٹوں کو دور کر سکیں کہ جو ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال کی قبولیت میں، اور اسی طرح سے ہمارے دین اور اسلام کے مکمل ہونے میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ اور یہی نہیں کہ انسان جو ہے صرف اور صرف جو ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان جو ہے کہ ایمان کی نشانی نہیں، حتیٰ کہ قبولیت اعمال کے لیے بھی، جیسا کہ بعض روایات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ واقعاً قبولیت اعمال کا دار و مدار بھی انسان کا اس کے وقت کی امام کی معرفت پر، جس سے کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت ایمان اور اس وقت انسان کا جو ہے اسلام مکمل ہوگا کہ جب
وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہو، اور ساتھ ساتھ میں اعمال اس وقت قبول ہوں گے، انسان کے اعمال مقبول بارگاہ اس وقت ہوں گے کہ جب وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس وقت جو ہے اعمال قبول ہوں گے کہ جب وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو، اپنے زمانے کے امام کی شناخت رکھتا ہو۔ اگر زمانے کے امام کی شناخت اور معرفت نہیں ہے تو انسان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر ہم اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال مقبول بارگاہ پروردگار ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت شناخت حاصل کریں۔ تو اب تک نے ہم چند چیزوں کی طرف جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے اشارہ فرمایا کہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ یوں تو عام طور پر ہم اس سے بہت زیادہ غافل ہیں، ہم اسے بہت ہلکے میں لیتے ہیں، ہم اسے اہم نہیں سمجھتے، لیکن ہر جگہ معرفت امام زمان علیہ السلام، شناخت امام زمان علیہ السلام ہمارے کام آنے والی ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اس کے بغیر نہ تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور نہ ہی اس کے بغیر ہم اپنا مقصد خلقت درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مقصد خلقت کی علت اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ یعنی گویا ایک طرح سے انسان کی ابتدا سے لے کر انسان کی انتہا تک، اس لیے کہ موت بھی بدون معرفت امام جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے، الحاد کی موت ہے۔ لہذا ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر گام پر، ہر موڑ پر، ہر قدم پر معرفت اور شناخت امام زمان علیہ السلام ہمارے کام آئے گی۔ لہذا ہمیں ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم شے نہیں ہے، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہی اصل ہے، یہی اساس ہے۔ تمام اعمال کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے معرفت اور شناخت امام زمان علیہ السلام۔ اور اگر انسان اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا، اگر اپنے انسان وقت کے امام کو جو ہے ان کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اور اگر وہ مر جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ روز محشر جب نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو وہ تو یہ تو سمجھ رہا ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات پہ روشنی ڈالی، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ وہاں جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ میں نے اعمال تو ڈھیر سارے کیے تھے، اعمال تو بہت زیادہ کیے تھے، لیکن یہاں میرا نامہ اعمال بالکل خالی ہے۔ تو یقیناً اس وقت اس کو افسوس ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال کیوں خالی ہے، کیوں اس طرح سے فارغ ہے؟ تو آواز آئے گی اس لیے کہ اعمال یقیناً اس نے انجام دیے تھے لیکن مقبول نہیں تھے۔ یاد رکھیے کہ صحت الگ شے ہے، قبول ہونا الگ شے ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید آپ نے سنا ہوگا کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار، جیسے کہ مثال نماز ہے، نماز کس وقت صحیح ہوگی کہ جب تمام آداب، شرائط، واجبات کے ساتھ اگر ہم نماز انجام دیتے تو ہماری نماز صحیح ہوتی ہے۔ صحیح ہونا موقوف ہے آداب اور شرائط پر، موقوف ہے اجزاء اور شرائط پر، لیکن قبولیت کا تعلق جو ہے اجزاء اور شرائط کی صحت پر نہیں ہے۔ نماز ممکن ہے کہ ہماری صحیح ہو، روزہ ممکن ہے کہ ہمارا صحیح ہو، ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے تھے، ہم نے تمام جو امساکات ہیں، جن کو کہا جائے کہ امساک ہے یا جن کو کہا جائے کہ مبطلات روزہ ہے، ان تمام چیزوں سے ہم نے پرہیز بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا روزہ جو ہے قبول نہیں ہوا۔ ہم نے حج بھی انجام دیا، ہم نے خمس بھی دیا، ہم نے زکوٰۃ بھی، تمام اعمال ہم نے انجام دیے، لیکن یہ اعمال ہمارے صحیح تو کہلائے، لیکن ممکن ہے کہ اعمال قبول نہ ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اعمال قبول نہیں ہوئے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو اس کی اصل ہے، جو اس کی بنیاد ہے، یعنی شناخت اور معرفت امام زمان علیہ السلام ہم نے انجام نہیں دی۔ لہذا آئیں سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائے، ہمارے اعمال خداوند عالم قبول کر لے، اور یہ کس وقت ہوگا؟ کہ جب ہمارے پاس صحیح معرفت و شناخت انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام ہوگی۔ یہ تو دو چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے قبولیت اعمال سے ہے، ایک ولایت اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسرے معرفت اور شناخت امام زمان علیہ السلام۔
جیسا کہ احادیث اور روایات میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ جس شخص کے دل میں اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت نہیں ہے، ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے خود مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، اگر جو شخص تم سے محبت نہیں رکھتا تو اس رب کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ یہ ہمارے آپ کے نبی قسم کھا رہے ہیں، یعنی اگرچہ پیغمبر اکرم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کا ہر قول، آپ کی ہر بات جو ہے سچی ہے، صداقت پر مبنی ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی بات میں اور مزید پختگی کے لیے باقاعدہ قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس رب کی قسم کہ اے علی، جو تم سے محبت نہیں کرتا اس کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں، ایک کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور محبت ہے کہ جس کے بغیر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور دوسرے شناخت اور معرفت امام زمان علیہ السلام ہے کہ جس کے بغیر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، جیسا کہ روایات نے بیان کیا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ ہم سب سے اہم چیز اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے، اس لیے کہ آپ خود دیکھیں ایمان کی حالت میں پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، شیعہ پیدا ہو جانا، مومن پیدا ہو جانا یا کسی مومن گھرانے میں پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا اختتام اچھا ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا اختتام حسن اختتام، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ ہم خداوند عالم کی وحدانیت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائے، اور مزید یہ کہ جب ہم اس دنیا سے ہمارا جب دم نکلے تو اس طرح سے نکلے کہ ہم اس دنیا سے مومن اٹھ کر جائیں، ورنہ پتہ چلا ساری زندگی تو ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے، لیکن آخری وقت میں ہم جب اس دنیا سے گئے تو کفری کی حالت پر، شرک کی حالت پر یا جہالت کی حالت پر، یا یوں کہا جائے کہ یہودیت اور عیسائیت اور نصرانیت کی حالت میں ہم اس دنیا سے گئے، نہیں، بلکہ ہمیں جانا ہے اس دنیا سے تو ایمان کی حالت میں جانا ہے۔ اگر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو مذہب حقہ کی بنیاد پر اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، کہ پروردگار ہماری حیات اور زندگی ہو تو اہل بیت علیہ السلام جیسی، ہماری موت ہو تو اہل بیت علیہ السلام جیسی، یعنی ہماری زندگی انہی کے تحت ہو، انہی کے سائے میں گزرے، انہی کے ساتھ گزرے، انہی کے فرمان کے مطابق گزرے، انہی کی محبت پر گزرے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تب بھی ہمارے دلوں میں انہی کی محبت اور انہی کی ولایت ہو۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا سے کفر کی حالت میں جائے، وہ اس دنیا سے شرک کی حالت میں جائے، وہ اس دنیا میں جاہلیت کی حالت میں جائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے آئے، اور اگر واقعاً ہم ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اگر واقعاً جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مومن ہو کر اس دنیا سے جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، اپنے وقت کے امام کی شناخت حاصل کریں، چونکہ ہمارے پاس اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے کہ امام کی معرفت اور شناخت کی کیا اہمیت ہے، لہذا اکثر لوگ جو ہے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ کل بھی ہم نے آپ کے نصاب میں مختصر انداز میں اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ اکثر لوگ بلا کیوں معرفت امام زمان علیہ السلام اور شناخت امام زمان علیہ السلام کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ وہ اس کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ نہیں کہ کتنی اہم ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے مثال پیش کی کہ جس طرح سے جسم کے لیے روح، پیاسے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک شیعہ کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے امام علیہ السلام کی شناخت اور معرفت ضروری ہے، لازم ہے۔
اور چونکہ لوگ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں، چونکہ لوگ اس سے غافل ہیں، لہذا وہ اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ شاید وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے کر جائیں گے تب بھی ہم مومن ہوں گے۔ شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کہیں موجود ہے کہ اگر ہم بغیر معرفت اور شناخت کے دنیا سے چلے گئے تب جو ہے ہمارے اعمال قبول ہیں اور خداوند عالم ان کو مقبول کرے گا، یوں کہا جائے کہ قبول کر لے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کی خام خیالی، اس لیے کہ روایات اور احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام جس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اعمال، یوں تو ضروری ہے، سب اعمال ضروری ہیں، سب اعمال اپنی جگہ پر درست ہیں، ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں امام میں وقت کی معرفت کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارے اعمال درست ہوں، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارے اعمال صحیح ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال صحیح ہیں یا غلط؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو کام انجام دیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ امام ہی ہیں کہ جو ہمیں رہنمائی فرمائیں گے، ہمیں راستہ دکھائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا عمل بہتر ہے کون سا عمل بہتر نہیں، عمل کو کس طرح سے انجام دیں اور کس طرح سے نہ دیں۔ یعنی گویا اعمال کے انجام دینے سے پہلے شناخت اور معرفت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم وقت کے امام سے اپنے اعمال کو صحیح کروائیں۔ یوں تو ہم اجمالاً ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند عالم کی طرف سے چند چیزیں ہم پر واجب ہیں، اور وہ چند چیزیں کیا ہیں جس کا قرآن نے اجمالی تذکرہ کیا، جیسے کہ نماز واجب ہے، قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں روزہ کس طرح سے رکھنا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ تو یقیناً یہ کون بتائے گا؟ یہ صاحبان کتاب بتائیں گے، امام وقت بتائیں گے کہ جو ہمارے لیے ہادی برحق ہیں، جو ہمارے راہبر ہیں، جن کو خداوند عالم نے کتاب کا وارث، تالی کتاب اور یوں کہا جائے کہ قرآن کا شریک قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک القرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ گویا ہم قرآن کے ساتھ ساتھ، ہر جگہ قرآن کے ساتھ ساتھ، قرآن سے ایک لمحے کے لیے بھی امام جدا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث ثقلین میں پیغمبر اکرم نے یہی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات جو ہے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے واضح طور پہ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان میں یہ دو گرا قادر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے عطرت اور میرے اہل بیت، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہ قرآن اہل بیت علیہم السلام سے، ائمہ معصومین علیہم السلام سے جدا ہے، نہ ائمہ معصومین علیہم السلام ایک لمحے کے لیے قرآن سے جدا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نو کے نیزہ پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا، تب بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا تلاوت کر رہا تھا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام میں بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم قرآن سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں، یعنی گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن نے اجمالاً ہمیں احکام بتائے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے، لیکن ہمیں عبادت کا سلیقہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ ہمیں عبادت کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں کیسے عبادت کرنا ہے؟ کون ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کس طرح سے خداوند عالم کی عبادت کرنا ہے؟ یقیناً یہ وہی بتائیں گے کہ جو وارث کتاب ہے، جو حقیقی خداوند عالم کے رہبر ہیں، جو نمائندے، اور یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی، جیسا کہ آپ دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، زیارتوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ احیاء الکتب والسنہ ہے، یہ کتابوں کی اور سنتوں کی زندہ کرنے والے ہیں۔ یعنی گویا جو چیزیں مردہ ہو چکی ہیں یا جو بدعتیں دنیا میں ابھر چکی ہیں، ان کو ختم کریں گے، جو سنت پیغمبر اس کو جاری کریں گے، جو کتاب خدا کا حکم ہے اس کو جاری کریں گے۔ یعنی گویا اگر واقعاً امام میں وقت ہے تو اس کا کیا ذمہ داری ہے؟ دین کو، شریعت کو، احکام خدا کو، مسائل دین کو جو ہے لوگوں پر واضح کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے احکام، ہمارے اعمال، ہمارے مسائل، ہمارے افعال کو صحیح اور غلط بتانے والا،
آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے کہ حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، نجس ہے، صحیح ہے، غلط ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آشنا ہی نہیں رکھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور جیسے کہ قرآن نے بھی کہا کہ ہمیں چاہیے کہ جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں کی طرف رجوع کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اظہر مصداق اگر کوئی ہے، کون ہے؟ اہل ذکر کا، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، امام وقت ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال درست ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال مقبول ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اور حقیقی مومن کہلائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی شناخت اور معرفت حاصل کریں. اس کے ذریعے سے ہم اپنا خلقت اور اپنی آفرینش کا مقصد بھی انشاءاللہ اب ہم واضح کر لیں گے کہ ہماری خلقت اور آفرینش کا کیا مقصد ہے، اور مزید یہ کہ ہمارا ایمان بھی انشاءاللہ کامل ہوگا، اور یہ کہ ہمارے اعمال بھی انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اسی معرفت اور شناخت کے ذریعے سے مقبول ہوں گے. لہذا آئیے ہم کوشش کریں کہ اپنے وقت کے امام کی شناخت اور معرفت حاصل کریں بحق محمد وآلہ الطاہرین. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد.